کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کا اچھا ہونا کیا ہے کہ جو بھی حالات انسان کے ساتھ دنیا میں پیش آتے ہیں، بیمار ہے، صحت مند ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، قرضوں میں ہے، اچھے حالت میں ہے، یہ سارے حالات ہیں جو انسان کے ساتھ وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس تمام حالات میں انسان اگر وہ اوقات اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے تو وہ اس کی دنیا جو ہے آسن بن جاتی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ کوئی ایسے سہارے اختیار کرے کہ جو غیر قانونی ہوں، اللہ کے قانون کو توڑتے ہوں۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی بجائے جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اس وقت کو گزار لے تو سمجھے اس کی دنیا جو ہے وہ آسن ہو گئی۔ اور آخرت کے بارے میں کہ آخرت کیسی آسن انسان کی، اس کے لیے یہ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اچھے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، جس کے ذریعے سے وہ تمام آخرت کی منزلوں کو آسانی کے ساتھ طے کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی دائمی نوازشوں سے نوازا جائے۔ یہ ہے مفہوم اس دعا کا جو بزرگان دین فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری منزل ہے اس دعا میں کہ ہم احسن دنیا بھی ہو اور احسن آخرت بھی ہو۔ ان کیفیات کو، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل درکار ہے، صرف ایک۔ اگر وہ عمل ہم کر لیں تو الحمدللہ یہ دونوں چیزیں ہمیں میسر آ جائیں گی۔ بہت آسان ہے۔ عمل کیا ہے؟ وہ جو ہم نے کرنا ہے اور جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو پالیں گے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ یہ اس کا منزل کو پانے کا یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اگر ہوئی، پیدا ہو جائے انسان کے دل میں، تو یہ دونوں چیزیں جو انسان کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اگر محبت نہ ہو تو بچے بھی کاروبار ختم ہو جائے۔ اللہ نے یہ محبت دی ہی اس لیے کہ یہ زندگی کا کاروبار چلتا رہے، تو اس محبت کا جو میں نے بتایا وہ کیا ہے؟ غالب ہو جائے، محبت ختم نہ کرے، اس محبت پہ وہ غالب ہو جائے۔ یعنی جب آپ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے لگے اپنی محبت کے اوپر آ کر کسی زندگی کا فیصلہ کر، جیسے مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، اپنی لڑکی سے محبت ہے، اپنی کسی اور چیز سے محبت ہے، تو اس کا جو فیصلہ میں کروں گا یا اس محبت کو جیسے ڈیل کروں گا، اس کے اوپر جو ہوگی سارے فیصلے کس سے کروں گا؟ اللہ اور رسول کی محبت سے کی جائیں گی۔ یعنی غلبہ اس کا ہوگا، اسٹینڈرڈ وہ ہوگا کہ اس محبت کے ساتھ جا کے اس محبت کو طے کیا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسی محبت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ محبت جو ہے غالب آ جائے ساری محبتوں پہ۔ جب وہ محبت ہمیں مل جائے گی الحمدللہ تو کیا ہوگا؟ اگر وہ محبت ہمارے پاس آ گئی اللہ کے فضل سے تو الحمدللہ پھر دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں گی، دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ دنیا میں بہت بادشاہوں کی طرح رہیں گے اللہ کے فضل سے، اور دنیا میں بادشاہوں کی طرح، اور آخرت میں الحمدللہ بہترین جنت کا سفر کریں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب جس طرح ہم بیٹھے ہیں، بات تو میں کر رہا ہوں آپ سے، لیکن ہوتا ہے کیا ہے؟ فائدہ اس کو ہوتا ہے ان باتوں کا جو طلب لے کر آئے، جس کے دل میں یہ طلب ہوگی۔ ان مجالس میں جو ہوتے ہیں نا، یہ مجالس اور تزکیہ کی مجلس ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے۔ جو طلب لے کے آتا ہے الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو فل ہو کر جاتا ہے۔ بخش ٹرگاؤ نہ ہو، یہاں وہ چلیں گے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو بس ظاہر ہے کہ ایک میٹھی گولی دے گا آپ کو، بلایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ثواب۔ اللہ نے اس پہ ثواب رکھ دی ہے، کبھی ذکر کی مجلس میں آ جائے ثواب، لیکن ثواب مقصد نہیں ہے اس کا۔ مقصد کیا ہے ان مجالس کا؟ کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو، ہمیں منزل نصیب ہو۔ یہ طلب لے کے آیا کریں، صرف یہ سوچ کے نہ ہے کہ ہم جائیں گے تو ثواب ہی ہوگا ہمیں، بس ہمیں ثواب کے لیے ہم آ جائیں۔ نہیں، اصل جس کے ہم محتاج ہیں اور جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اس زندگی کے اندر وہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، اور وہ اسی اسٹینڈرڈ پہ جو ہمیں چاہیے، جس کا معیار میں نے آپ کو بھی بتایا۔
یکسبانہ اولیاء، کیا ہے یکسبانہ صحبت باولیاء، ایک لمحہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ انسان کا گزرتا ہے، یاد رکھو یکسبانہ صحبت باولیاء، ایک لمحہ وہ کیا ہوتا ہے 100 سالہ عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے۔ 100 سال کیوں کہ اللہ کے ولی کے پاس جب بیٹھتا ہے انسان کی تاثیر رکھی ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نظروں میں، ان کی صحبتوں میں، ان کے قریب جانے میں وہ کرنٹ رکھا ہے الحمدللہ، وہ کیفیت رکھتی ہے کہ کسی گناہوں کے ساتھ انسان جائے، لیکن شرط ایک ہے کہ طلب ہو اللہ کو پانے کی۔ پہلی شرط اللہ یہ لگاتا ہے جو طلب لے کر میرے کسی دوست، میرے کسی ولی کے پاس جائے گا تو الحمدللہ جس طرح حضرت عمر کی صحبت میں آ کے اس کا دل پلٹا، کون سی محبت غالب آ گئی اس پر؟ اللہ اور رسول کی محبت غالب آ گئی۔ وہ خواہشات والی جو محبت کی جس کے لیے تارے توڑ کے لا رہا تھا، قدموں میں سب کچھ بچھا رہا تھا، ناپید ہو کے دور چلے گئی، اور اس کی جگہ کس کی محبت آئی؟ اللہ رسول کی محبت آئی۔